شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی زندگی کی آپ بیتی پارٹ 4 ہائی اسکول۔ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں نے 6ٹھی کلاس میں گورنمنٹ ہائی اسکول گلیانہ میں داخلہ لیا، جو میرے پرائمری اسکول کے بالکل سامنے ہی تھا۔ میں نے انگلش میں ABC اور ورڈ میننگ لکھنا خاصے عرصے سے شروع کیا ہوا تھا، اور میری انگلش کی لکھائی بھی کافی اچھی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب میں انگلش کا کام چیک کروانے کے لیے اپنے اسکول ٹیچر ماسٹر منیر کے پاس گیا تو ان کے پاس ہمارے پڑوسی سر بشیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ماسٹر منیر نے میری کاپی ماسٹر بشیر کو دکھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو کتنی شاندار اور بہترین رائٹنگ میں اس لڑکے نے انگلش لکھی ہے، جس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں۔ ماسٹر منیر کے کہنے پر ماسٹر بشیر نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے شاباشی دی اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ سر جی میں تو آپ کا پڑوسی ہوں، اور صوبیدار ممتاز علی میرے والد اور حاجی پائندہ خان میرے دادا اور نمبردار نادر خان میرے نانا ہیں۔ میری بات سن کر ماسٹر بشیر صاحب حیرت میں ڈوب گئے اور کہنے لگے میں نہیں مان سکتا کہ یہ لکھائی اس لڑکے کی ہے اور یہ انگلش میں اس لیول پر ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس خاندان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان لوگوں کا تو پڑھنے لکھنے والا ماحول ہے ہی نہیں۔ اس خاندان کا کوئی بچہ پڑھائی میں اتنا لائق ہو، میں یہ بات کبھی مان ہی نہیں سکتا۔ ماسٹر بشیر صاحب نے یہ باتیں اتنے یقین سے کہیں کہ ماسٹر منیر کو بھی شک ہونے لگا کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ مجھے بھی احساس شرمندگی ہونے لگا۔ میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ اگر آپ کو میری قابلیت پر یقین نہیں تو میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھ سکتا ہوں۔ پھر یوں ہوا کہ میرے استاد مجھے انگلش کے مختلف لفظ اور فقرے بول رہے تھے اور میں ان کے سامنے بیٹھ کر لکھ رہا تھا۔ جب میں ان کے معیار پر پورا اتر گیا اور انہیں اطمینان ہو گیا تو ماسٹر صاحب نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور بہت زیادہ شاباش دی۔ بعد میں میرا ماسٹر بشیر صاحب سے بڑا قریبی اور محبت کا تعلق بن گیا اور مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ہائی اسکول میں بھی پڑھائی کے معاملے میں سب سے بہتر اور اچھا تھا۔ کھیلوں کے معاملے میں اتنا تیز نہیں تھا، ہلکا پھلکا حصہ لیتا تھا۔ اسکول دور کے واقعات میں سے ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں 8ویں کلاس میں تھا جب ایک بار گرنے سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور میں تقریباً 3 مہینے تک اسکول نہ آ سکا۔ 3 مہینے کے بعد جب میرا پلستر اترا تو میں ہاکی اسٹک پکڑ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسکول گیا، اور جس دن میں اسکول گیا اسی دن کوئی ٹیسٹ ہو رہا تھا جس کے بارے میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ آج یہ ٹیسٹ ہے۔ باقی کلاس فیلو ہفتوں سے اس ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے۔ ہمارے ٹیچر ماسٹر ظہور صاحب نے مجھے کہا بھی کہ آپ بے شک اس ٹیسٹ میں حصہ نہ لو کیونکہ آپ تو 3 مہینے سے اسکول ہی نہیں آ رہے ہو۔ میں نے کہا جناب آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنی قابلیت چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ میں بیٹھ جاتا ہوں، شاید میں بھی کچھ لکھ لوں۔ ٹیسٹ کے بعد جب پیپرز چیک کیے تو سارے ٹیچرز کو اس وقت بہت حیرت اور خوشی ہوئی کہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر میرے آئے۔ ماسٹر ظہور محلہ بگرال والے بڑے درویش صفت انسان تھے۔ انہوں نے میری اس کامیابی کو اس طرح سے سیلیبریٹ کیا
کہ میری تعریف میں اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ پھر اس پر بس نہ کیا بلکہ مجھے ایک اونچی جگہ پر کھڑا کر کے سب بچوں سے کہا کہ شرم کرو، ایک بچہ جو 3 مہینے بعد اسکول آ رہا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں کہ آج اس کا ٹیسٹ ہے، اس نے آپ سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں۔ اب آپ سب بچے 3 منٹ تک کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجاؤ۔ ایک اور واقعہ اسکول کا مجھے یاد آ رہا ہے۔ میں غالباً 7ویں کلاس میں تھا اور ہمارے اسکول میں ایک نئے ٹیچر آئے تھے، ماسٹر نذیر صاحب۔ وہ میٹرک کو اردو پڑھا رہے تھے اور میں باہر لان میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ اچانک انہوں نے میٹرک کے بچوں سے پوچھا کہ کیا کوئی بچہ بتا سکتا ہے گڈریا کسے کہتے ہیں؟ ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا گنڈیریاں بیچنے والے کو، اور باقی بچے بھی اسی کے جواب کو ریپیٹ کرنے لگے۔ استاد صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا کسی بچے کو اس لفظ کا مطلب آتا ہے؟ جب ساری کلاس خاموش رہی تو میں نے دور سے بلند آواز سے کہا، سر جی، مجھے اس لفظ کا مطلب آتا ہے۔ ماسٹر نذیر کا تعلق محلہ بگرال سے تھا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اور وہ ہمارے دوست ماسٹر شبیر صاحب کے والد تھے۔ ماسٹر جی نے تجسس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ گڈریا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا، جی مجھے پتہ ہے۔ گڈریا بکریاں چرانے والے کو کہتے ہیں۔ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ مجھے اپنے پاس بلا لیا اور پوچھنے لگے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ جب میں نے بتایا کہ 7ویں جماعت میں پڑھتا ہوں تو ان کی حیرت مزید بڑھ گئی اور وہ اپنی کلاس کو شرم دلانے لگے کہ دیکھو، 7ویں کلاس کے بچے کو گڈریا کا مطلب آتا ہے، اور آپ لوگ جو میٹرک میں ہو، آپ کو اس لفظ کا مطلب نہیں پتہ۔ اصل میں مجھے جو کہانیاں کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور یہ کتابوں کا مطالعہ ہی تھا جو مجھے باقی ساتھیوں سے ممتاز کر رہا تھا۔ مطالعے کی وجہ سے میں نصاب سے ہٹ کے سوالوں کے جواب دے پاتا تھا، ورنہ عام طور پر اس وقت بچے صرف اور صرف نصاب کی کتابیں ہی پڑھا کرتے تھے، اور نصاب سے ہٹ کر پڑھنے والوں کو عموماً اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میری والدہ صاحبہ کو اور میرے دوسرے رشتہ داروں کو مجھ سے جو شکایت تھی وہ یہی تھی کہ کہانیوں کی کتابیں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ شاید یہ دیہاتی ماحول کا اثر تھا یا صدیوں کی جہالت کہ اکثر منفی باتیں پڑھائی لکھائی کے ساتھ جوڑ دی جاتی تھیں۔ خدا جانے کیا وجہ تھی کہ میں ایک انتہائی فرما بردار بچہ ہونے کے باوجود، والدین کی ہر بات کو دل سے تسلیم کر لینے کے باوجود، کتابیں پڑھنے کے شوق کو ختم نہ کر سکا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شوق میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جس وقت میری ٹانگ ٹوٹی تو پورے 3 مہینے مجھے بستر پر گزارنے پڑے، اور وہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ اس وقت والدہ مجھے مختلف جگہوں سے بہت سی کہانیوں کی کتابیں اور ڈائجسٹ وغیرہ لا کر دیتی تھیں۔ اس وقت پہلی بار میں نے سسپینس ڈائجسٹ میں دیوتا کی کہانی پڑھی، اور پھر دیوتا کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنا کہ جب تک یہ سسپینس میں چھپتی رہی، میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوتا، یہ کہانی پڑھنے کے لیے سسپینس ڈائجسٹ ضرور خریدتا۔ یہ کہانی شاید دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھی جانے والی کہانیوں میں سے سب سے لمبی کہانی ہے جو سسپینس ڈائجسٹ میں تقریباً 22 سال تک مسلسل چھپتی رہی۔ اس کہانی کے خالق محی الدین نواب تھے، جنہوں نے مختلف فلمی کہانیاں اور ڈرامے بھی لکھے۔ میں نے اس سلسلہ وار طویل کہانی کا ایک ایک لفظ پڑھا۔ ایک قسط پڑھ لینے کے بعد اگلے شمارے کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتا۔ اکثر سسپینس ہر ماہ کی 26 یا 27 تاریخ کو مارکیٹ میں آ جاتا، مگر میں 25 تاریخ سے ہی اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتا کہ شاید ایک دن پہلے ہی آ جائے۔ اس دوران مجھے تھوڑا تھوڑا لکھنے کا شوق بھی پیدا ہوا۔
میں نے کچھ کہانیاں لکھی جو اس وقت مختلف ڈائجسٹوں میں چھپتی رہیں۔ یہ غالباً میٹرک کا امتحان دینے کے بعد کی بات ہے۔ امتحان کے بعد میں فارغ تھا تو انہی دنوں سسپنس ڈائجسٹ میں ایک اشتہار چھپا کہ آپ عید کے اشعار کے موضوع پر زیادہ سے زیادہ اشعار ہمیں بھیجیں، ہم انہیں کتابی صورت میں چھاپیں گے اور آپ کو معاوضے کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، اور انتخاب کرنے والے کے نام کے طور پر آپ کا نام بھی لکھا جائے گا۔ میں فوراً اس کام پر لگ گیا اور مختلف رسائل اور کتابوں وغیرہ سے عید کے موضوع پر اشعار اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کئی دنوں کی شبانہ روز محنت کے بعد 400 شعر اکٹھے کر کے، جس طرح انہوں نے کہا تھا، اسی طرح سے کاغذ کے ایک صفحے پر وقفے وقفے سے اشعار لکھ کر پبلشر کے پتے پر پوسٹ کر دیے اور انتظار کرنے لگا کہ ابھی مجھے انعام، سرٹیفکیٹ اور ایک کتاب ملے گی جس پر میرا نام چھپا ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ کئی بار یاد دہانی کرانے اور خطوط لکھنے کے باوجود پبلشر کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ بعد میں نے کسی بک اسٹال پر عید کے اشعار کے نام سے وہی کتاب دیکھی جو میں نے مرتب کی تھی۔ اس کا نام اور اشعار کی ترتیب بالکل وہی تھی جو میں نے دی تھی، کیونکہ میں نے حروف تہجی کے اعتبار سے اشعار کو ترتیب دیا تھا اور سب اشعار اسی ترتیب کے مطابق تھے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کہ میں نے مرتب کیا تھا، صرف اور صرف انتخاب کرنے والے نام کی جگہ کسی اور کا نام لکھا ہوا تھا۔ یقین کریں، مجھے اس وقت بہت غصہ آیا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی جا کر اس پبلشر کو قتل کر دوں جس نے میری مہینوں کی محنت کا استحصال کیا تھا۔ اس وقت مجھے کیا پتا تھا کہ آئندہ زندگی میں ایسے ادبی استحصال سے مجھے کئی بار واسطہ پڑے گا۔ بعد میں بھی کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے کسی رسالے یا میگزین میں کوئی کہانی بھیجی تو وہ کسی اور کے نام سے چھاپ دی جاتی تھی۔ اگر یہ کتاب آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس لنک کے تھرو اس کتاب کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔